حضرات، آج ماہ ذوالقعدہ کی 12 تاریخ ہے 1433 اور ستمبر کی 29 تاریخ ہے 2012، اور آج ہم سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 88 سے 90 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے، 88 سے لے کر 90 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا ودوا لو تکفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا۔ صلوات۔ حضرات، اس سے پہلے کی آیات آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں ہیں، ہم گفتگو کر چکے۔ منافقین کے تعلق سے یہ آیت شروع ہو رہی ہے، حالانکہ اس سے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے منافقین کا اور کافرین کا۔ یہاں ایک ایسے گروہ کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے منافقین کی کہ جس کا تعلق ان منافقین سے نہیں ہے جن کا بہت زیادہ ذکر قرآن نے کیا ہے۔ یہ جو منافقین ہیں ان کا ذکر بہت کم ہے قرآن میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ منافقین بھی دو طرح کے ہیں۔ عام طور پر منافق کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کے دل میں کفر ہو، زبان پر ایمان ہو، یعنی اظہار اسلام کرے لیکن دل سے وہ کافر ہو، اس کو منافق کہتے ہیں۔ تو جب دل سے کافر ہونے کا نام نفاق ہے تو دل میں کس نے جھانک کر دیکھا ہے؟ کس کو علم ہے کسی کے دل کا؟ یہی وجہ ہے کہ منافق پہچانا نہیں جاتا۔ لیکن کچھ علامتیں ہیں جو قرآن نے اور پیغمبر اسلام نے بیان فرمائی ہیں، ان علامتوں کے ذریعے سے منافقین کو پہچان لیا جاتا ہے۔ یہاں جن منافقین کی بات کی جا رہی ہے یہ ہیں مکے کے منافقین۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا وجہ ہے، کیا ہو گیا ہے تم کو کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے
کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مکے سے نکل کر مدینے آ گئے، آ کر وہاں اظہار اسلام کیا، مسلمانوں سے کہا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس کے بعد واپس مکے چلے گئے۔ مکے جانے کے بعد وہاں پر مشرکین کے ساتھ رہے اور ان کے ساتھ اظہار شرک کرتے رہے۔ کچھ دن کے بعد وہ مسلمانوں کا کچھ سامان لے کر نکلے یمامہ کی طرف، انہوں نے سفر کیا۔ تو گزرتے ہوئے جب مسلمانوں کے راستے سے گزرے تو مسلمانوں نے کہا، جس انداز سے اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے کہ چونکہ مشرکین اسلحہ وغیرہ لے کر نکلتے تھے اور اس طرح کا ساز و سامان کہ جو مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اور سازشیں ان کی اور منصوبے، اس کو روکنے کے لیے وہ راستہ روک لیا کرتے تھے ایسے کافروں کا اور ایسے گروہوں کا۔ تو یہ بحث ہونے لگی کہ کیا ہم ان لوگوں کو روکیں کہ نہیں روکیں، یعنی یہ کیا کافر اور مشرک کے حکم میں ہیں، یہ جنگ کے حکم میں ان کو مانا جائے گا کہ یہ حالت جنگ میں ہیں ہمارے ساتھ، یا یہ مسلمان ہیں اور مجبور ہیں، اس لیے کہ وہاں رہ گئے تھے، مجبور ہیں اس لیے کہ کافروں اور مشرکوں کے درمیان رہ رہے ہیں، ان کی مجبوری ہے، کیا کریں وہ، اور ان کا سامان لے کے اگر یہ جا رہے ہیں تو کیا ہم اس کو ان کا سامان مانیں یا مشرکین کا، اس لیے کہ مشرکین کے پاس اسلحہ بھی ہے، اور پھر وہ جو کچھ بھی ان کے حد یہ ہے کہ ان کے تجارت کے سامان میں بھی اسلحہ ہوتا تھا، اور اگر اسلحہ نہیں بھی ہوتا تھا تو وہ ساز و سامان اور وہ مال اور وہ دولت خرچ ہی ہوتی تھی مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے، اس لیے اس کو وہ ضروری سمجھتے تھے کہ یہاں پر ہم اس رسد کو یہیں پر روک دیں تاکہ اس کے ذریعے سے پھر یہ مسلمانوں سے جنگ نہ کریں، فتنہ نہ کریں۔ جب یہ بحث ہوئی، کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو مسلمان ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، یہ لوگ مسلمان ہیں، دیکھو آئے تھے انہوں نے اظہار اسلام کیا تھا۔ کچھ نے کہا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، زبان سے اظہار اسلام کیا اور دیکھو کھلم کھلا مشرکین کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت کیا کہتی ہے؟ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْن، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو۔ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، حالانکہ اللہ نے ان کے کرتوت کی بنا پر ان کو رد کر دیا ہے، ان کو پلٹا دیا ہے۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ تم ان منافقین کے بارے میں تمہاری دو رائے کیوں ہیں، کیوں تم دو گروہ ہو گئے، اور کہتا ہے کہ مسلمان ہے، کہتا ہے کہ کافر ہیں۔ واللہ ارکسہم، اللہ نے ان کو ان کے اعمال کی بنا پر، بما کسبوا، ان کے اعمال کی بنا پر ان کو پلٹا دیا ہے اسی طرف جہاں سے وہ آئے تھے، یعنی کافر تھے بس وہ کافر ہیں۔ واللہ ارکسہم، ارکسہم رکس سے ہے، یعنی پلٹا دینا، الٹا کر دینا، رد کر دینا، تو اللہ نے رد کر دیا ان کو، ان منافقین کو، ان کو پلٹا دیا اللہ نے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان منافقین کو کافر قرار دیا ہے کہ خود کو مسلمان کریں مگر اللہ کرا نہیں، یہ تو کافر ہیں۔ یہی بات سورہ منافقون میں آپ کو ملے گی۔ وہ سورہ منافقین جو ہے وہ ذرا ایسے منافقین کے بارے میں جن کا پہچاننا اور سخت ہے، ان کا پہچاننا پھر بھی آسان تھا، ان کو دیکھ لیا نا کہ بھی مشرکین کے ساتھ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن وہ منافقین تو مؤمنین کے درمیان رہتے تھے اور رہ کر کہتے تھے کہ ہم آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ تو پھر سورہ منافقون پورا نازل ہوا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ آپ کی رسالت کی گواہی نہیں دے رہے ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یہ لوگ آپ کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں، اللہ ان کے جھوٹے ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ وہ منافقین ہیں جن کا پہچاننا آسان تھا، پھر بھی مومنین کے درمیان دو گروہ ہو گئے کہ بھئی ہم ان کا ساتھ دیں یا ان کا ساتھ نہیں دیں۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، ان کو ہم نے پلٹا دیا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ آیت احد کے موقع پر نازل ہوئی، ان لوگوں کے بارے میں کہ جو احد کے جنگ میں شریک نہیں ہوئے، اور جب احد کی جنگ ہو چکی تو بعد میں کہنے لگے ہم کو کیا پتا تھا کہ جنگ ہونے والی، اگر جنگ ہوتی تو ہم شامل ہوتے۔ اس کا تذکرہ اس سے پہلے بہت تفصیل سے آ چکا ہے سورہ آل عمران میں۔ تو یہاں پر چونکہ امام کی روایت ہے لہٰذا ہم اس پہلی ہی تفسیر کو مانیں گے کہ اس سے مراد مکے کے وہ منافقین ہیں
کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، اور بعد کی آیتیں بھی اس کی تائید کرتی ہیں۔ ابھی آپ سنیں گے کہ اصل میں یہ ساری تنبیہ اور ان کو منافق کہنا اور ان کو جو ابھی سزا بہت سخت سنائی گئی ہے، یہ سزا اس بنا پر تھی کہ وہ مکے میں رہ گئے تھے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، ہجرت کا حکم آنے کے بعد بھی۔ ایک بات اور قابل غور ہے، یہاں پر ایک لفظ ہے بہت اہم، بما کسبو۔ جب تفسیر آپ حضرات سماعت فرمائیں تو ہم ہمیشہ اس کی تاکید کرتے ہیں کہ نوٹ بک بنائیں اور جو بھی نیا لفظ آئے اس کو لکھ لیں۔ الفاظ جب آپ الفاظ سے فیملیئر ہوں گے قرآن کے، تو آگے کی آیتیں پھر سمجھنے میں آسانی ہوگی اور پڑھنے میں بھی، قرآن کی تلاوت میں بھی لطف آئے گا۔ حالانکہ بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو چند ہی بار استعمال ہوئے ہیں، بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو ایک ہی بار استعمال ہوئے۔ ارکسہم بما کسبو، اللہ نے ان کو کیوں رد کر دیا منافقین کو؟ بما کسبو، ان کے کرتوت، ان کے عمل کی بنا پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منافق کا پہچاننا مشکل ہے، مگر کچھ کام ایسے ہیں کہ اگر وہ کرے تو وہ پہچان لیا جاتا ہے کہ اچھا یہ کام تو صرف منافق کا ہے۔ تو ان کے اعمال کی بنا پر، ان کے کرتوت کی بنا پر یہ منافق پہچان لیے گئے اور اللہ نے ان کو رد کیا۔ تو ان کے رد کرنے کا سبب بھی ان کے اپنے اعمال ہیں اور ان کا عقیدہ ہے۔ اس سے قبل آپ کو یاد ہے کہ آیت نمبر 85 میں شفاعت کا ذکر تھا، اچھی اور بری شفاعت۔ اب اگر آپ اس کو یہاں ملائیں اس آیت سے تو آپ کو تسلسل نظر آئے گا آیتوں کا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً، اور پھر اس کے بعد وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً۔ تو شفاعت دو طرح کی، اچھی شفاعت، بری شفاعت۔ یہاں پر بری شفاعت کا ذکر یا اس کی ایک مثال دی جا رہی ہے کہ کیسے یہ لوگ شفاعت کر رہے ہیں، کس کی؟ منافقین کی۔ اور دوسرا اشارہ یہ بھی ہے کہ منافقین کے لیے دل میں ذرا سا بھی نرم گوشہ رکھنا اللہ کو کسی طرح قبول نہیں ہے۔ آپ چاہے یہی بہانہ کر کے کریں کہ ہم نے تو پہچانا نہیں تھا، کیوں نہیں پہچانا تھا، پھر سوال یہ آئے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے تو منافق کو پہچانا نہیں تھا، ہم سمجھ رہے مسلمان ہیں لہٰذا اس کو برا مت کہو، بھائی اس کو برا مت کہو، یہ منافق ہے، نہیں اس کو، یہ تو مسلمان ہے۔ اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا۔ تو مسلمانوں میں آج بھی دو گروہ ہیں، ایک گروہ وہ ہے جو منافقین کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہے، اور ایک وہ گروہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، جب منافق ہیں اور پہچان لیے گئے، ایز لانگ ایز نہیں پہچانتے تو نہیں پہچانتے، لیکن جب پہچان لیے گئے کہ یہ نفاق ہے اور یہ علامت ہے جو بیان کی ہے قرآن نے اور رسول نے، یہ علامت سامنے آ گئی، اب یہ منافق ہے، ہم اس کی طرف سے کسی طرح بھی کوئی نرم گوشہ دل میں نہیں رکھ سکتے۔ آج بھی ہے اس طرح کے دو گروہ۔ پیروان اہل بیت کا جو عقیدہ، ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر پہچان لیا جائے منافق تو اس کی شفاعت مت کرو۔ اور شفاعت کا مفہوم ہم بیان کر چکے ہیں کہ شفاعت کا مطلب ہے سفارش کرنا اور یا کہ ساتھ دینا، اس کے ساتھ ہو جانا، لگ جانا ان کے ساتھ، ان کی سفارش کرنا، ان کے لیے دل میں ہلکی سی محبت بھی رکھنا۔ تو آپ نے کہا کہ وہ کیسے معلوم ہے کہ منافق کون ہے آج اس دور میں 14 سال کے بعد؟ تو آپ یہ سوچیں کہ جن منافقوں کو یہاں برا کہا جا رہا ہے فما لکم فی المنافقین فئتین، یہ وہ منافقین ہیں جو وہاں اس وقت مشرکین کا ساتھ دیتے تھے ان کے منصوبوں میں، ان کی سازشوں میں۔ یہ ایک علامت تھی جس سے وہ پہچانے گئے کہ یہ منافق ہیں، اور قرآن نے بتایا کہ دیکھو یہ ان کا نفاق، بما کسبوا، ان کا عمل ہے یہ۔ پیغمبر اسلام نے صاف صاف یہ بیان کیا، اور یہ وہ روایت ہے اور وہ حدیث ہے کہ جو جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، متواتر روایت ہے۔ یا علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا کافر او منافق، اے علی تم سے محبت صرف وہی کر سکتا ہے جو مومن ہو، اور تم سے نفرت اور بغض اور عداوت وہی کر سکتا ہے جو یا کافر ہو یا منافق ہو۔ اس کو کوئی اس کا انکار نہیں کرتا، مگر دیکھیں منافقوں کی شفاعت کیسے ہوتی ہے یا منافقوں کے ساتھ کیسے دیا جاتا ہے۔
جنہوں نے علی سے دشمنی کی، نہ صرف دشمنی کی، کبھی دشمنی زبانی ہوتی ہے، دشمنی اور آگے بڑھتی ہے تو پھر وہ جنگ کی شکل اختیار کرتی ہے، اور آگے بڑھتی ہے تو پھر وہ نتیجہ قتل ہوتا ہے۔ جنہوں نے حضرت علی کی شان میں گستاخیاں کی، سب و شتم کیا، 70 سال تک ممبروں سے رسول حضرت علی کے شان میں، ان سے جنگ کی اور ان کے قتل کا بھی سبب بنے اور اس سازش میں شریک رہے قتل کی، اور ان کی اولادوں کو قتل کیا، آج ان کی حمایت کی جاتی ہے۔ کس بہانے سے؟ کہ وہ مجتہد تھے، انہوں نے اجتہاد کیا تھا۔ بربنا اجتہاد آپ ان کو برا نہ کہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے بھائی دیکھو وہ یا تو کافر ہیں یا منافق ہیں، دو میں سے ایک ہیں، تم ان دونوں میں سے کوئی ایک ان کو مان لو، دونوں صورتوں میں تمہیں ان کا ساتھ نہیں دینا، ساتھ دیا تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑے عذاب اور بہت ہی سخت عقاب کی تنبیہ ہے اور تہدید ہے۔ تو بہر کیف یہاں پر یہ کہا گیا کہ بھئی دیکھو تم کیوں دو گروہ ہو گئے، اس کا مطلب یہ کہ دو گروہ اس وقت بھی تھے منافقین کے بارے میں، دو گروہ آج بھی ہیں منافقین کے بارے میں۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، تم دو گروہ ہو گئے ہو، ان کی حمایت کر رہے ہو کہ نہیں بھئی ان کو چھوڑ دیں اس لیے کہ وہ ظاہراً مسلمان ہیں۔ خدا کہہ رہا اچھا تو تم اس کی ہدایت کرنا چاہتے ہو جس کو اللہ نے گمراہ قرار دیا ہے، من اضل اللہ، جس کو اللہ نے گمراہ قرار دیا ہے۔ اب یہاں اضل اللہ کا ترجمہ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے۔ اگر یہ بھی ترجمہ کیا جائے تو گمراہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بڑے ہدایت یافتہ تھے تو اب اللہ نے گمراہ کر دیا۔ اضل اللہ جہاں جہاں پر بھی اس طرح کی آیتیں استعمال ہوئی ہیں کہ جو گمراہ کرنے کی نسبت اللہ کی طرف دی گئی ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے توفیق سلب کر لی ہے ہدایت کی، یعنی اللہ ان کی ہدایت نہیں کرتا، بس یوں سمجھیں۔ مومن کی ہدایت کرتا ہے، مومن کی مدد کرتا ہے ہدایت میں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، ہم کہتے ہی اس لیے ہیں کہ ہدایت تو ہے ہمارے پاس مگر اب اس کی مدد بھی چاہیے کہ ہم ہدایت پر قائم رہیں۔ لیکن منافق کی اللہ کوئی مدد نہیں کرتا اس معاملے میں، یہ مطلب ہے۔ لیکن ہم نے جو ترجمہ کیا ہے اس کا دیگر آیات اور روایات کی روشنی میں، چونکہ ترجمے میں خاص طور پر ہم نے جو خیال رکھا ہے قرآن مجید کے اردو ترجمہ جو ہم کر رہے ہیں، اس میں ایک تو لغت کا خیال ہے کہ الفاظ کیا ہیں، عربی لغت، اور دوسرے یہ کہ قرآن کی دیگر آیات کے ذریعے سے اس کے مفہوم اور معنی کیا ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ شأن نزول کی بنیاد پر روایات میں اس لفظ کی کیا تشریح کی گئی ہے اور اس کے کیا معنی بیان کیے گئے ہیں، ان تمام باتوں کا خیال کرتے ہوئے ہم نے ترجمہ کیا ہے۔ تو اضل اللہ کا مطلب ہوگا اللہ نے جنہیں گمراہ قرار دیا، اللہ نے کہا کہ یہ گمراہ ہیں، تو جسے خدا گمراہ قرار دے، کیا تم اس کی ہدایت کرنے والے ہو؟ یہ جو تم حمایت کرنے نکلے ہو اس کی، جو علی سے جنگ کرنے آئے تھے، اب آج تم کہہ رہے ہو کہ وہ اجتہاد کیا ہے۔ کھلم کھلا اللہ کے مقابلے پر آنے کا نام اجتہاد ہے۔ کل کوئی اجتہاد کرے گا کہ ظہر کی نماز جو ہے رکعتیں 4 ہیں یا 6 ہیں، اس پہ اجتہاد ہو سکتا ہے؟ نص کے مقابلے پر کوئی اجتہاد نہیں، کوئی مجتہد نہیں ہو سکتا، یہ جرم ہے۔ تو تم اس کی ہدایت کرنے نکلے ہو۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، یاد رکھو جس کو اللہ گمراہ قرار دے تم اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ جسے اللہ گمراہ قرار دے اس کے لیے تمہیں کوئی راستہ نہیں مل سکتا، کوئی راستہ ہی نہیں مل سکتا۔ یعنی یہ بحث تو بعد میں ہوگی کہ وہ راستہ صحیح ہے یا غلط ہے، تمہیں اس کے لیے راستہ ہی نہیں ملے گا، اس کے لیے راستے بند ہیں، کیونکہ اللہ نے اس کو گمراہ قرار دے دیا ہے۔ اب تم نکلے ہو اس کی ہدایت کرنے کے لیے، فلن تجد لہ۔ تو اب سوچیں
یہ قرآن ہے، افلا یتدبرون القرآن، اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھیے قرآن پڑھتے وقت کہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے۔ وہ منافقین سوچیں جنہیں اللہ نے گمراہ قرار دیا، جنہیں کوئی راستہ نہیں مل سکتا، جن کے لیے ہم کوئی راستہ یا کوئی اور شخص کوئی راستہ تلاش نہیں کر سکتا، تو جن منافقین کے لیے راستہ تلاش نہیں ہو سکتا، کتنے ہیں نادان وہ جو ایسے لوگوں کو اپنا رہبر اور رہنما قرار دے دیتے ہیں، جن کو خود اپنا راستہ نہیں معلوم، جنہیں خود راستہ نہیں مل سکتا، وہ تمہیں راستہ کیا بتائیں گے؟ اس لیے یہ کہہ کے نہیں گزر سکتے ایزیلی، آسانی سے کوئی بھی مسلمان، نہیں ٹھیک ہے بس صحیح ہے، ہم جن کو مانتے ہیں ٹھیک ہے، تحقیق کرو، ریسرچ کرو۔ ہر شخص، ہم بھی، آپ بھی، یہ بھی، وہ بھی، ہر مسلمان جو خود کو مسلمان کہتا ہے، بالغ و عاقل ہونے کے بعد اس کو ریسرچ کرنی ہے کہ وہ جس کو رہبر اور رہنما مان رہا ہے، جس کو راستہ دکھانے والا تسلیم کر رہا ہے، خود اس کو راستہ معلوم ہے کہ نہیں، وہ خود راستے پر ہے کہ نہیں۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً۔ دیکھو یہ منافق جو ہیں، ان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ صرف خود کافر ہو کے نہیں بیٹھے رہتے، یعنی انہیں یہ چین نہیں آتا اسی بات میں کہ بس وہ کافر ہیں اور بات ختم ہو گئی، یا وہ منافق ہیں اور وہ تمہارے خلاف سازشیں کر رہے، نہیں۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ تم بھی انہی کی طرح کافر ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ مسلسل اس طرح کی تبلیغات کرتے رہتے ہیں، اس طرح کے پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ عام مسلمانوں میں شکوک و شبہات ان کے دلوں میں پیدا کریں، اور ان کی صفوں میں بھی ایسے منافق کریٹ کریں جیسے وہ خود منافق ہیں، ایسے ہی لوگ ان میں کافر ہو جائیں جیسے وہ خود کافر ہیں، یعنی اپنے غلط عقیدے کو وہ پھیلاتے ہیں سادہ لوح مسلمانوں کے مجموع میں۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، ان کی فل خواہش ہے کہ کاش تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ جیسے وہ تھے، فَتَكُونُونَ سَوَاءً، نتیجتاً کیا ہوگا کہ تم دونوں ایک جیسے ہو جاؤ گے، پھر تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، خبردار ان لوگوں کو اپنا دوست مت بنانا کسی قیمت پر۔ لا تتخذوا منهم اولیاء، ان سے دوستی مت کرنا ایسے لوگوں سے۔ لیکن دوستی کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں، اور حقیقت یہی ہے کہ انسان اپنے دوست ہی کے دین پر ہوتا ہے، انسان پہچانا ہی جاتا ہے دوستوں کے ذریعے، اس کے حلقہ احباب کے ذریعے سے اس کو صحیح طریقے سے پہچانا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کسی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں فلاں شخص کیسا ہے، کون ہے، اکثر لوگ شادی بیاہ کے معاملے میں پوچھتے ہیں فلاں کو جانتے ہیں، فلاں کیسا ہے، بہت زیادہ تو نہیں جانتے لیکن ہاں اس کے دوستوں کو جانتے ہیں، اس کی سوسائٹی معلوم ہے کیسی ہے، کس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کا مزاج کن لوگوں کے ساتھ ملتا ہے۔ تو خبردار ایسے لوگوں کے ساتھ جو منافق ہوں اور جو مشرکوں کا ساتھ دے رہے ہوں، ان کے ساتھ مت اٹھو بیٹھو، ان سے دوستی مت کرو۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کر لیں۔ دیکھیں آیت کا یہ ٹکڑا آیت کے آغاز کا مفہوم پیش کر رہا ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بات کن منافقین کے تعلق سے ہو رہی ہے۔ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہجرت اتنا اہم موضوع ہے، اور اس دور میں خاص طور پر اس وقت، بعد میں کچھ روایات ہیں کہ ہجرت کا حکم اس اعتبار سے ختم ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہجرت ہر موقع پر موجود ہے۔ ہجرت کا حکم کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ کافروں کے درمیان رہ کر آپ کھلم کھلا اپنے اعمال اور افعال اور عقیدے کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، تو چونکہ ایسا موقع نہیں تھا آپ کے پاس، تو یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ یہ کہیں اب میں کیا کروں جب میں اپنے کو کھلم کھلا مسلمان نہیں کہہ سکتا، مجبور ہوں، میں کیا کروں، میں تو نماز نہیں پڑھ سکتا یہاں کھل کر اس لیے کہ چاروں طرف کفر ہی کفر ہے، شرک ہی شرک ہے، اب میں کیا کروں کہ میں یہ عمل نہیں کر سکتا اور فلاں عمل نہیں کر سکتا۔ آج بھی یہ سارے بہانے ہیں، ہم کیا کریں، ہم یہاں رہتے ہیں، عورتیں کہتے ہیں ہم حجاب نہیں کر سکتے، مرد کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتے جاب پر، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر یہ کام نہیں کر سکتے، فلاں کام، بھئی نہیں کر سکتے تو آپ سے کس نے کہا کہ آپ یہاں اس ملک میں رہیں یا اس علاقے میں رہیں یا اس شہر میں رہیں یا اس کاؤنٹی میں رہیں یا اس گھر میں یا اس محلے میں رہیں جہاں پر آپ
وہ عمل انجام نہیں دے سکتے. آپ پر لازم ہے کہ فوراً اس جگہ سے نکل جائیں اور اس جگہ جائیں جہاں سکون سے آپ وہ اعمال انجام دے سکتے ہوں. حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں آپ بالکل 100%، 99 بھی نہیں، 100% اعمال شریعت کے انجام دے سکتے ہیں بغیر کسی پریشانی کے. لیکن اگر کوئی یہ بہانہ کرتا بھی ہے تو اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر ہم تمہارے بہانے کو تسلیم بھی کر لیں تو یہ بہانہ اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ اس کا الٹرنیٹ شریعت نے بیان کیا کہ بھئی تم اس جگہ کو چھوڑ دو. اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 100 میں انشاءاللہ ذکر آئے گا اور اس پر ہم تفصیل سے بیان کریں گے ہجرت کی اہمیت. آیت نمبر 100 اس کو ضرور سنیے گا. اور اس کا تعلق چونکہ ہمارے معاشرے سے بھی ہے، آج کے اس دور کے معاشرے سے، تو انشاءاللہ اس پر وہاں گفتگو ہوگی. لیکن یہاں اس سے پتہ چل رہا ہے اس آیت میں کہ ان لوگوں کی تنبیہ، یعنی ان کو منافق، اللہ دیکھیں کتنے سخت الفاظ ہیں، ان کو منافق قرار دے رہا ہے جو ہجرت نہیں کر رہے ہیں. ہجرت کا حکم آ گیا، بھائی مکے سے ہجرت کر جاؤ، جتنے مسلمان ہیں جو مسلمان ہو گئے مکہ چھوڑ دو. کیوں؟ اس لیے کہ مکے والے ستا رہے ہیں. یہ ہجرت کرنا بھی اصل میں امن پسندی کی ایک علامت ہے. اسلام کی امن پسندی کی دلیل تھا یہ کہ اس موقع پر پیغمبر اسلام نے سب کو حکم دیا بجائے یہاں رہو یا تو ان سے لڑائی جھگڑ کریں، اختلاف کریں، جنگ کریں. جنگ کا حکم آیا نہیں تھا کہ نہیں بھی رہنے دو، جنگ نہیں کرو، چھوڑ دو، یہ تم کو نہیں کرنے دے رہے کام، ہم کہیں اور جا کر یہ کام کریں گے. یہ تم کو نماز نہیں پڑھنے دے، نماز پڑھتے وقت آ کر ستاتے تھے، اذیت دیتے تھے، پریشان کرتے تھے، چلو ہم کہیں اور جا کر نماز پڑھتے ہیں، چلو ہم کہیں اور جا کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. لوگ ہم کو یہاں عبادت نہیں کرنے دیتے، ہم کو مجبور کرتے ہیں کہ ہم بتوں کی پوجا کریں. ہم تو بتوں کی پوجا نہیں کرنا چاہتے، تو چلو پھر ہم کہیں اور جا کر کرتے ہیں کام. نکل جاؤ، یہاجروا فی سبیل اللہ. مگر کچھ لوگوں نے ہجرت نہیں کی، وہ وہیں پڑے رہے. اور جب یہاں آتے تھے تو اپنے تمام احباب سے، دوستوں سے کہتے ہیں نہیں ہم تو مسلمان ہیں مگر ہم مجبوراً وہاں رہے ہوئے ہیں. اللہ نے کہا کیسی مجبوری، تم کو وہاں سے نکلنا ہے تو جب تک یہ ہجرت نہ کریں ان سے دوستی نہ کرنا. ٹھیک ہے. اب بات اتنی نہیں ہے، اس سے بھی سخت ہو جاتی ہے. اب اس سے بھی سخت ہو جاتی ہے بات. فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. اور یہاں پر چند مسائل ہیں جس پر ہمیں گفتگو کرنی ہے اس ٹکڑے پر. وہ کیا ہے کہ دیکھو اگر یہ ہجرت نہ کریں تو ان کو پکڑ لو انہیں. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں مل جائیں قتل کر دو انہیں. اب سوچا، اب اس سے بڑی تو سزا نہیں ہو سکتی نا اس دنیا میں. آخرت میں کیا عذاب ہونے والا الگ ہے، لیکن یہاں کی سب سے بڑی سزا، میجر سزا کیا ہے؟ قتل کر دینا. جہاں مل جائیں، حیث وجدتموہم، یہ اور بھی سخت ہے. یعنی آپ اگر یہاں آج کبھی بھی دیکھیں، قانون تو قانون ہے نا، قانون کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں حیث وجدتم، اب کوئی شخص کہیں بیٹھا ہوا ہے، جنگ بھی نہیں کرنے آ رہا ہے، وہ نہیں، حیث، جہاں بھی تم کو مل جائیں انہیں مار دو. یہ کیا بات ہے؟ کہاں بات وہی ہے کہ دیکھیں مشکل کیا ہوتی ہے کہ جب آپ ایک لفظ کو لے لیں یا ایک ٹکڑے کو لے لیں، جملہ بھی پورا نہیں لیں اور اس پر گفتگو کرنا شروع کر دیں. دیکھیں قرآن نے کہا ہے کہ یہ لوگ جہاں مل جائیں، جہاں مل جائیں، جہاں کا مطلب ہو گیا نہیں گھر میں بھی مل جائیں بیٹھے ہوئے، مار ڈالو جا کے. ٹیررزم ہے یہ، دہشت گردی ہے یہ. جہاں مل جائیں جا کے قتل کر دو. یہ دیکھو یہ حکم ہے. اتنا ٹکڑا لیا اور پھر دیکھو قرآن یہ سکھا رہا ہے. اس سے پہلے کی آیتیں پڑھو اور اس کے بعد کی آیتیں پڑھو اور یہ دیکھو کہ یہ ہے کس کے لیے، یہ بات کس کے لیے کہی جا رہی ہے، کس کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے. ان منافقین کے لیے جو ان مشرکین کا ساتھ دے رہے تھے جو حالت جنگ میں تھے، اور جو منافقین نہ صرف ان کا ساتھ دے رہے تھے بلکہ یہ چاہ رہے تھے کہ سارے مسلمان ان کے جیسے ہو جائیں، مسلمانوں کے صفوں میں گھس کے اختلاف، انتشار، سازشیں، جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کو پکڑ لو، گرفتار کرو اور ان کی سزا موت ہے. فتنہ، مسچیف اور فتنہ قتل سے بدتر ہے. خیاس پھیلانا، اصل ٹیرر یہ ہے. تو یہ پھیلانا، ان کو پکڑ لو. ٹھیک ہے.
مگر یہاں جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشن ہے، قرآن بک آف لاز ہے، قرآن قانون کی کتاب ہے۔ دنیا کا کوئی قانون آپ مجھ کو لے آئیے دکھا دیجیے جو قانون کی کتاب ہو اور اس میں تعزیرات نہ ہو، سزا نہ ہو، مجرم کو اس میں سزا کا کچھ نہ دیا ہو، کہیں بھی چھوٹی سزا ہو بڑی سزا، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، سزا ہے کہ نہیں؟ یہاں پر اگر آپ اوور اسپیڈنگ کریں ڈرائیو کرتے ہوئے تو سزا ہے کہ نہیں ہے؟ پہلی سزا یہ ہے کہ آپ کو ٹکٹ مل جائے گا، زیادہ ہو تو جیل تک کی سزا ہے کہ نہیں؟ تو سزا تو ہے۔ کہیں کہیں ایسے کچھ علاقے جہاں قتل کی سزا مثلا ہٹا دی گئی ہے، ورنہ قتل کی سزا بھی ہے۔ خود اسی ملک میں بہت سے اسٹیٹ ہیں جہاں قتل کی سزا ہے، پوری دنیا میں نہ جانے کتنے ممالک ہیں جہاں قتل کی سزا ہے قانون میں۔ تو قانون میں کہ جو یہ کرے اس کو قتل کر دیا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ ہے۔ جب یہ ہے تو کیا وجہ ہے کہ جو اس کتاب پہ اعتراض کیا جاتا ہے ان کتابوں پہ اعتراض نہیں کیا جاتا؟ ان میں بھی قتل کا حکم ہے، یہاں بھی قتل کا حکم ہے، مگر یہاں یہ کب کہا گیا کہ تم جا کے مار ڈالو؟ یہ رسول سے خطاب کیا جا رہا ہے، رسول اللہ کے اوپر یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، یہ قانون بتایا جا رہا ہے کہ جو ایسا کرے، جو لیجٹیمیٹ ویلڈ حکومت ہے اس میں جو اتھارٹیز ہیں ان کو یہ حق ہے کہ وہ سزا دیں، ان کی سزا یہ ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ ہم جا کر سزا دینا شروع کر دیں۔ اب ہندوستان کے مثلا اگر کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے اس کو پھانسی دی جائے گی، پتہ چلا کہ اس کو پکڑ لیا گاؤں والوں نے اور درخت میں لٹکا دیا، کس نے لٹکایا اس کو؟ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو پھانسی دی جائے گی، تم کون ہو پھانسی دینے والے؟ ہم یہاں اپنی گاڑی میں کچھ لائٹیں لگا لیں رنگین اور کسی کو اور اسپیڈنگ کرتے ہوئے دیکھیں اس کو روک لیں جا کر، اسے کہ لاؤ $100 نکالو یا یہ لو ٹکٹ، یا ہم نے تم کو اس لیے روکا ہے۔ ہم کون ہیں روکنے والے؟ روک بھی نہیں سکتے ہم، کسی گاڑی کو روکنے کر بھی ہم کو حق حاصل نہیں ہے۔ یہ حق حاصل کس کو ہے؟ جو حکومت کی طرف سے آتھورائزڈ ہے، جس کو اتھارٹی حاصل ہے وہ کرے۔ اسی طرح یہاں پر مسئلہ ہے کہ بھئی جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ قرآن میں ایسا حکم ہے، یہ حکم ہے ایز اے قانون، اور یہ نافذ کون کرے یہ ایک الگ ایشو ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کو آپ بھول جاتے ہیں۔ یہ ہے اس کا مطلب کیا عام لوگ جا کے قتل کر دیں؟ جو اعتراض کرتے ہیں غلط اعتراض کرتے ہیں، اور جو اس کو انٹرپریٹ کر کے غلط طریقے سے اس کی تعویل کر کے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، واقعاً وہ ٹیرورسٹ ہیں۔ یعنی اگر واقعاً کوئی شخص کسی کو جا کے، ایک عام آدمی کسی کو جا کے قتل کہ بھئی یہ منافق ہے لہٰذا میں اس کو مارنے آ رہا ہوں، تو یہ غلط ہے، واقعاً ٹیرورسٹ ہے وہ۔ جس طرح کہ آج کل لوگ اسلام کے نام پر بے گناہ مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، زائرین کو قتل کر دیتے ہیں، وہ لوگ واقعاً ٹیررسٹ ہیں، وہ واقعاً دہشت گرد ہیں، اس لیے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ تو یہاں جو قتل کا حکم ہے ہر ایک کو یہ اجازت نہیں دی گئی ہے، بلکہ قانون کو اجازت ہے کہ انہیں پکڑو، جہاں مل جائیں انہیں قتل کر دو۔ اور ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ کس کو قتل کر دو؟ کافروں کو نہیں، منافقوں کو۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ مدینہ منافقین سے بھرا ہوا تھا، کوئی ایک انسیڈنس ایسا نظر نہیں آتا جب پیغمبر اسلام نے کبھی یہ حکم دیا ہو کہ ان منافقوں کو مار ڈالو۔ وہیں رہتے تھے، وہیں آتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، ساتھ رہتے تھے، اذیت بھی دیتے تھے، ستاتے بھی تھے، تنبیہ کے لیے آیتیں اتری، مگر پیغمبر اسلام نے ان کو قتل نہیں کیا، نہ ان سے جنگ کی کبھی منافقین سے جنگ نہیں کی۔ منافقوں کو نہیں مارا اس لیے کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا کہ بھئی اسلام بہانے چاہتا ہے، سکون کے امن و امان
دینے کے بہانے چاہتا ہے. اگر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو ان کو چھوڑ دو، بس رہنے دو، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا. مگر جن منافقین کو قتل کرنے کی بات کی جا رہی ہے یہاں، یہ وہ منافقین ہیں کہ جو مدینے جو مکے میں کھلم کھلا مشرکین کا ساتھ دے رہے تھے. اب آتی ہے اس کے بعد کی آیت. آیت نمبر آیت کا اختتام ہوتا ہے پھر اگین وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. جہاں مل جائے ان کو قتل کرو. تو یہ بات بھی ہو گئی کہ قتل کون کرے، یہ ہر ایک کے لیے حکم نہیں ہے، اور اس کے لیے بھی اصول اور قوانین ہیں کہ قتل کیسے کیا جائے، کون کیا جائے. عدالت ہی کو حق حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کرے. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا، اگین پھر ریپیٹ کیا کہ دیکھو ان کو کبھی بھی اپنا دوست یا ولی یا مددگار مت بنانا. یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری مدد کیا کریں گے؟ نہ دنیا میں ان کو مددگار بنانا، نہ آخرت میں. إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ. آیت نمبر 90 بہت دلچسپ ہے یہ. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہاں اس حکم سے وہ لوگ مستثنا ہیں. یہی منافقین جن کو قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس سے وہ لوگ مستثنا ہیں کہ جو ایسی قوم سے جا ملیں کہ جن کے درمیان اور تمہارے درمیان آپس میں کوئی معاہدہ ہوا ہے. یعنی ایک ایسی قوم سے مل گئے. یہاں پر امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اس سے مراد ہلال ابن عویمر سلمی ہے، جس نے پیغمبر اسلام سے معاہدہ کیا تھا کہ میں اپنی قوم کی طرف سے آپ کے ساتھ اس شرط پر معاہدہ کر رہا ہوں کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، آپ سے تعرض نہیں کریں گے، تو ہماری پوری قوم امان میں رہے گی، آپ بھی امان میں رہیں گے. لیکن جو نہ صرف یہ بلکہ جو آپ سے آ کے مل جائے ہم اس سے بھی جنگ نہیں کریں گے، اور جو ہم سے آ کے مل جائے آپ اس سے جنگ نہیں کریں گے. تو دیکھیں بہانہ کہا قتل کر دو، ابھی نہیں کہ پکڑ کے قتل کر دو بغیر تحقیق کے کہ بھئی یہ کون ہے، کیسے اٹھایا قتل کر دیا. اس کے لیے تحقیقات ہیں. اگر یہ شخص جا کے مل گیا اس قوم سے کہ جس قوم نے امن معاہدہ کیا پیغمبر اسلام سے، تو یہ پناہ میں آ گیا. دیکھیں بہانے بچانے کے، شریعت بہانے بھی کتنے تلاش کر رہی ہے. حکم دیا ہے، ظاہر ہے کہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا ہے. اس کے لیے اگر سخت آرڈرز نہ ہوں، پوری دنیا میں جہاں پر قانون کمزور ہو جاتا ہے وہاں لا اینڈ آرڈر ختم ہو جاتا ہے. قانون مضبوط ہونا چاہیے، لا مضبوط ہو تو آرڈر مضبوط ہوگا. تو وہ اپنی جگہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھیں رحمت الہی کے بچانے کے طریقے کہ اگر یہ پناہ میں آ جائیں ایسی قوم کی تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا. کیسی قوم کی؟ جس قوم کا عہد و پیمان پیغمبر اسلام سے ہے. یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک دلچسپ دوران مطالعہ امام رازی نے تفسیر کبیر میں، آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک معروف نام ہے تفسیر کی دنیا میں امام رازی کا. انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات یہاں پر کہا کہ جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کا پیغمبر اسلام سے معاہدہ نے، جس کو پیغمبر نے امان دے دی ہے، اگر کوئی اس کے ساتھ بھی مل جائے تو وہ امان میں ہے. اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اہل ایمان کے لیے عظیم بشارت ہے. بہت عمدہ نقطہ انہوں نے بیان کیا ہے. یہ آیت اہل ایمان کے لیے عظیم بشارت ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے تلوار کی سزا اٹھا لی، ہم لفظ بلفظ پڑھنا چاہ رہے ہیں، اس وقت نہیں رہ گیا جو عربی عبارت پڑھنے کا، اس کا ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں کہ تلوار کی سزا اٹھا لی جو اس قوم کی پناہ میں آ جائے جو مسلمان کی پناہ میں ہے. تو قیامت کے دن بدرجہ اولا ایسا ہوگا کہ جو محبت الہی اور محبت رسول کی پناہ میں آ جائے گا اللہ اس سے عذاب اٹھا لے گا.
اس لیے کہ وہ پناہ میں آ گیا اللہ و رسول اور آل رسول کی پناہ میں آ گیا، ان کی پناہ میں آ گیا کہ جن کو اللہ نے شفاعت کا حکم دیا ہے یا اجازت دی ہے، پرمیشن دی ہے، اذن دیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی عذاب سے پناہ میں آ گیا۔ ایک بات یہ ہے، دوسری بات کیا؟ او جاؤکم حسرت صدورہم، یا وہ آ جائیں آپ کے پاس۔ اب وہ کسی پناہ میں نہیں ہے، ایک بات تو یہ کہ وہ کسی کی پناہ میں آ جائیں، دوسرے یہ کہ نہیں، وہ آپ کے پاس آ جائیں، اس کیفیت میں آ جائیں کہ حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، کہ ان کے دل اکتا گئے ہیں، تنگ آ چکے ہیں آپ سے جنگ کرنے سے یا اپنی قوم کے ساتھ جنگ کرنے سے، وہ تنگ آ چکے ہیں، یعنی اب ان میں یہ ہمت نہیں رہی ہے کہ وہ آپ سے جنگ کریں یا خود اپنی قوم سے جنگ کریں، یعنی وہ ایک ایسی مشکل میں ہیں کہ اگر آپ کا ساتھ دیتے ہیں تو ان کی قوم ان کو مارتی ہے، قوم کا ساتھ دیتے ہیں تو آپ سے جنگ کرنی پڑتی ہے، وہ چاہتے ہیں نہ آپ سے جنگ کریں نہ ان سے جنگ کریں۔ تو اگر یہ غیر جانبدار رہنا چاہتے ہیں تو اس فائن، پھر بھی ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اب یہ دیکھا استثناء دیکھیں آپ، یعنی کہ یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ کون کون لوگ مستثنیٰ ہیں اس حکم سے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ہر ایک کو مت قتل کرو پکڑ کے، دیکھ لو ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ ہمت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں جنگ کرنے کی، ٹھیک ہے وہ مسلمان نہیں ہو رہا ہے، وہ نہیں کہتا کہ میں مسلمان ہو گیا، لیکن وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے جنگ نہیں کروں گا، نہ میں اپنی قوم سے جنگ کرنا چاہتا ہوں، نہ میں ان کا ساتھ دوں گا نہ آپ کا ساتھ دوں گا، ہم غیر جانبدار رہنا چاہتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کوئی بات نہیں، ان کو بھی قتل مت کرو، ان کے ساتھ بھی تعارض نہ کرو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اس لیے کہ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ یہ لوگ تمہارے پاس آ رہے ہیں کہنے کے لیے بھی ہم کمزور ہیں، ہم آپ سے جنگ نہیں کر سکتے، ان سے جنگ نہیں کر سکتے، یہ جو کہہ رہے ہیں، اگر کہیں ان کے دل میں ضد آ جاتی اور وہ آپ سے جنگ پر آمادہ ہو جاتے تو لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، تو آپ پر مسلط بھی ہو سکتے تھے۔ یہ ابھی یہ چھوٹی چھوٹی طاقتیں جب مل جائیں اور بڑی طاقت بن جائے تو ظاہر ہے پریشانی کا سبب تو بن سکتے ہیں، تو اگر یہ لوگ کافروں کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو یہ بھی بڑی رحمت ہے اللہ کی، تو اگر اللہ چاہتا تو ان کو آپ پر مسلط کر دیتا اور یہ آپ سے جنگ کرتے، اب جب جنگ نہیں کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے ان کو چھوڑ دیں، ان کے حال کے اوپر، آپ بھی ان سے جنگ نہ کریں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کتنا جنگ نہ کرنے کے بہانے تلاش کر رہا ہے اور قتل نہ کرنے کے بہانے تلاش کر رہا ہے، یہ مت دیکھو کہاں کہہ رہا ہے قتل کرو، یہ دیکھو کہاں کہہ رہا ہے قتل نہ کرو نہ کرو نہ کرو۔ اس کے بعد پھر کہا فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اب یہاں 3 چیزیں اور بیان کر دیں، 5 چیزیں ہو گئیں کل ملا کر۔ اب اگر یہ لوگ الگ ہو کر بیٹھ جائیں، تم سے جدا ہو جائیں، کنارہ کش ہو جائیں، جنگ سے مطلب ہی نہیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور تم سے قتال کی بات ہی نہ کریں، نہ سازش کریں، نہ کسی کا ساتھ دیں، نہ تم سے براہ راست آ کے قتال کریں، جنگ کریں، وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہیں صلح کی پیشکش کریں، تو صلح کی پیشکش فوراً قبول کرو۔ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، اس کے بعد اللہ نے تمہارے لیے ان کے لیے کوئی راستہ نہیں رکھ دیا ہے، تمہیں کوئی اختیار نہیں دیا ان کے اوپر اس کے بعد اگر وہ ایسا کر لیں۔ خلاصہ گفتگو، آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ منافقین جو مشرکین کا کھلم کھلا ساتھ دیتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ یا اسلامی اسٹیٹ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، منصوبے کرتے ہیں، ان کی وہی سزا ہے جو کسی بھی دنیا کے قانون میں سزا ہے۔ سازش کرنے والوں کی اسٹیٹ کے خلاف جو سازش کرتا ہے، نیشن کے خلاف جو منصوبے دشمن کے ساتھ مل کر بناتا ہے، اس کی کیا سزا ہے؟ اس کو پیار کیا جائے گا، اس کو لا کر پھول پیش کیا جائے گا، اس کو تحفے دیے جائیں گے؟ نہیں، اس کو سزا دی جائے گی۔ لیکن انہی میں پھر اسلامی کہتا ہے کہ اگر 5 طرح کے افراد تمہارے سامنے آئیں انہی منافقین میں، تو ان کو چھوڑو، پھر بھی ان کو چھوڑو، ان کو قتل اور سزا نہیں دی جائے گی۔ نمبر 1، کسی قوم کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو کہ جس سے تمہارا معاہدہ ہے، اس طرح انڈائریکٹ معاہدہ تمہارے ساتھ ہو، یا یہ کہ ان کے دل اکتائے، یعنی وہ جنگ کے لیے آمادہ نہیں ہے، جنگ نہیں کرنا چاہتے، تو آپ کیوں ان سے جنگ کرنا چاہ رہے ہیں؟
اسلام جنگ پسند مذہب نہیں ہے، اسلام صلح پسند مذہب ہے۔ جب وہ لوگ جنگ ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو جنگ نہیں، جنگ ان سے ہے جو جنگ کرنے آ رہے ہیں۔ یہ تو بات ان کی جا رہی ہے کہ جو سازش کر رہے ہیں، فتنہ پھیلا رہے ہیں، ان کو فتنے کو ختم کرو۔ وہ فتنہ ہی نہیں کر رہا، خاموش بیٹھا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، اس کو چھوڑ دو۔ تیسرو اس کو بھی چھوڑ دو، فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ کہ جو معتزل ہو کے دونوں سے الگ ہو کر یعنی غیر جانبدار ہو کر بیٹھ گئے ہیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ اور ان کو بھی چھوڑ دو جنہوں نے کبھی تمہارے سامنے تلوار نہیں اٹھائی ہے۔ اگر وہ تلوار نکلنے رہا ہے تو تم بھی تلوار مت ان کو اوپر اٹھاؤ۔ تو جو لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا، انہیں اپنی معلومات کو درست کرنا چاہیے۔ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام نے کسی کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، اسلام کے خلاف تلوار اٹھائی گئی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی تمہارے سامنے تلوار لے کر نہ آئے تو تم بھی اس سے جنگ نہ کرو۔ وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور جب وہ تمہارے سامنے امن کی اور صلح کی پیشکش کریں اس کو فوراً قبول کرو، اس لیے کہ اسلام تو صلح چاہتا ہی چاہتا ہے۔ اس سے بہتر کیا بات ہے کہ کوئی آ کے کہہ رہا ہم صلح کرتے ہیں، تم اس کو رد مت کرو۔ یعنی معاویہ جیسے شخص کو امام حسن نے رد نہیں کیا، معاویہ تک کو رد نہیں کیا ہے، سوچیں صلح کے لیے۔ یعنی کہ ایک فلسفہ اور جو صلح و جنگ کا امام حسین کا فرق یہ ہے کہ معاویہ نے صلح کی پیشکش اس نے کی، امام حسن نے نہیں کی۔ ہسٹری میں نہیں ہے کہ امام حسن نے کہا چلو بھائی صلح کر لیں، اس نے کہا صلح کر لیتے ہیں، اب ریزن نہیں رہ گیا تھا قتل جو ہے جنگ کرنے کا۔ اس نے حضرت علی سے صلح کی پیشکش نہیں کی تھی، امام حسین سے یزید نے صلح کی پیشکش نہیں کی، بلکہ ہر جگہ ضد ہوتی رہی، یا جہاں حضرت علی خاموش رہے وہاں صلح کی پیشکش تھی، وہاں سے جنگ نہیں تھی۔ جہاں حضرت علی نے تلوار اٹھائی اس لیے کہ وہاں سے تلوار اٹھائی گئی مقابلے پر، امام حسین نے بھی جنگ اس لیے کی کہ وہاں سے ضد تھی کہ بیعت کرو۔ تو یہ اصول شریعت کا، یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کا کردار قرآن کی صحیح اور بہترین تفسیر ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کے علم اور معرفت میں اضافہ فرمائے۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ آیت نمبر 90 رہ گئی ہے، اس پر غالباً 90 پر گفتگو نہیں ہوئی ہے ابھی، وہ انشاءاللہ چونکہ اس کے بعد کی جو آیات ہیں وہ بہت ہی اہم ہے، اس کے بعد اسی سے جو ہے مسلسل ہیں، جہاں پر قتل، بے گناہ کو قتل کرنے کی سزا جو قرآن نے سنائی ہے وہ بھی سن لیے، وہ بھی ضرور سنیے گا، آیت نمبر 91 میں اور 92 میں اور 93 میں، بلکہ یہاں تک انشاءاللہ ہم یہ آیتیں آئندہ ہفتے پڑھیں گے۔ صلوات بر محمد وعلی